أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. اللهم فقهنا في الدين. اللهم اهدني وسددني يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لاسٹ کلاس میں ہم عمرے اور حج کے مسائل میں ایام حج سے متعلق بات کر رہے تھے کہ جو حج کے ایام ہوتے ہیں یعنی 8 ذی الحجہ سے لے کر 13 ذی الحجہ تک ان میں کیا کیا کچھ کیا جائے گا، ترتیب کے ساتھ کس دن کیا ہوگا. لاسٹ ٹائم ہم نے 8 ذی الحجہ یوم الترویہ کے بارے میں پڑھا تھا اور 9 ذی الحجہ کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے. اسی کو ہم آگے کنٹینیو کریں گے. 9 ذی الحجہ کو ہی یوم عرفہ بھی کہا جاتا ہے، جس دن عرفات میں تمام حاجی اکٹھے ہوتے ہیں. اس دن سب سے زیادہ لوگ جہنم سے نجات پاتے ہیں اور حاجی تو وہاں پر دعائیں کر کے اور اللہ کے سامنے حاضر ہو کر خود کو صاف کروا رہے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ باقی تمام غیر حاجی جو ہیں ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ایسے عبادات اور ایسے طریقے رکھے ہیں جن کے ذریعے سے ہم بھی اجر سمیٹ سکتے ہیں، جیسے کہ یوم عرفہ کا روزہ. یوم عرفہ کے روزے کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ 2 سالوں کے گناہوں کا کفارہ ہے، صغیرہ گناہوں کا کفارہ. اور اسی طرح سے یوم عرفہ کی دعا سب سے بہترین دعا ہے، اس کو بھی آج انشاءاللہ ہم کریں گے اور کثرت سے اس دن دعا مانگنی چاہیے. سلف صالحین اپنی دعاؤں کو سنبھال کے رکھتے تھے، یعنی خاص طور پہ ان دنوں میں اس نیت کے ساتھ دعا کرتے تھے، اور خاص طور پہ یوم عرفہ کے دن کہ اس میں دعا قبول ہو رہی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ سن رہے ہوتے ہیں کون کیا کیسے مانگ رہا ہے. تو اس لیے کثرت سے دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے. اچھا، یہ کیسے ہوگا؟ کیا سب کو آواز نہیں آ رہی ہے یا ایک دو کو مسئلہ ہے؟ کیا باقی سب کو آواز آ رہی ہے میری؟ اچھا، الحمدللہ، ٹھیک ہے. تو آخری دن عید سے جو ایک دن پہلے کا ہوتا ہے وہ شدید مصروفیت والا ہوتا ہے. کس اعتبار سے؟ اگلے دن عید ہے، کپڑے سارے استری کرنے ہیں اور کپڑے سل کے نہیں آئے ہیں، کوئی دوپٹہ میچنگ رہتی ہے، کوئی اور چیز رہتی ہے، گھر کی صفائیاں کرنی ہے، کچھ بنا کے رکھنا ہے، کل کے لیے تیاری کر کے رکھنی ہے، فلاں 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 کام. تو آج سے ابھی سے یہ ٹارگٹ کریں کہ یوم عرفہ کو میں نے اسپیئر کرنا ہے، اس میں کوئی کام نہیں رکھنا. پہلے کوشش کرنی ہے جتنے کام اور جو چیزیں کی جا سکتی ہوں تاکہ یوم عرفہ کا دن خاص طور پہ عبادت کے لیے ہم مخصوص کر سکیں اور اس میں کثرت سے دعائیں کر سکیں. جیسے کہ لاسٹ ٹائم ہم نے کہا تھا کہ مقامی اور غیر مقامی یعنی سب صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے عرفات میں ظہر اور عصر کی نمازیں جمع اور قصر کر کے پڑھی تھیں. تو وہاں پر پوری نماز ادا کرنا کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے. وقوف عرفہ فرض ہے. وقوف کا مطلب ہوتا ہے کھڑے ہونا، یعنی عرفہ میں کھڑے ہونا، قیام کرنا، دعائیں کرنا، یہ فرض ہے. اگر یہ رہ جائے تو حج ادا نہیں ہوتا اور نہ ہی فدیہ دینے سے اس کی تلافی ہوتی ہے، یعنی کوئی دم، کوئی قربانی دینے سے، کچھ کرنے سے اس کی تلافی نہیں ہوگی. عرفات کے میدان میں پہنچنا حاجی کو ضروری ہے، اور اگر وہ نہیں پہنچ پائے گا تو پھر اس کا حج نہیں ہوا. وقوف عرفہ کا وقت 9 ذی الحجہ کے دن زوال سے لے کر 10 ذی الحجہ کی طلوع فجر تک ہے. حضرت عبد الرحمن بن یعمر کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا کہ کچھ لوگ آئے اور حج کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حج عرفات میں ٹھہرنے کا نام ہے. جو شخص مزدلفہ کی رات یعنی 9 اور 10 ذی الحجہ کی درمیانی رات طلوع فجر سے پہلے عرفات میں پہنچ جائے اس کا حج ادا ہو گیا.
یعنی اس سے پہلے اگر وہ پہنچ گیا ہے تو اس کا حج ہو گیا ہے۔ کوئی بھی مسئلہ پیش آ سکتا ہے، کوئی بھی کسی بھی قسم کی کوئی ناگوار صورتحال پیش آ سکتی ہے، جس کی وجہ سے انسان عرفات میں ٹائملی نہ پہنچ سکے، ظہر اثر نہیں ادا کر سکا، مغرب عشاء ہو گئی، تو مزدلفہ کی طلوع فجر سے پہلے پہلے اگر کوئی عرفات پہنچ گیا ہے اور مزدلفہ بھی وہ ہو لیا تو پھر اس کا حج ہو جائے گا۔ نماز ظہر اور عصر ادا کرنے کے بعد جبل رحمت کے قریب وقوف کرنا یعنی کھڑے ہو کر دعائیں مانگنا مستحب ہے، پسندیدہ ہے اگر کسی کے لیے پاسبل ہو، لیکن آپ دیکھیں اتنے لاکھوں میں لوگ گئے ہوتے ہیں، سارے اس جگہ پہ نہیں کھڑے ہو سکتے، اسی لیے میدان عرفات پورے کو کسی بھی جگہ وقوف کرنا جائز ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے یہاں قربانی کی ہے اور مینا کا میدان سارے کا سارا قربانی کی جگہ ہے، یعنی جس جگہ آپ نے کی تھی اس جگہ آپ نے کہا کہ میں نے یہاں کی ہے، لیکن پورا کا پورا میدان مینا کا یہ قربانی کی جگہ ہے، کہیں پر بھی کوئی کر سکتا ہے، لہٰذا تم لوگ اپنی قیام گاہوں پر ہی قربانی کر لو۔ آج کل تو ویسے ہی قربانی کے پیسے دے دیے جاتے ہیں اور وہ الگ سے ہوتی ہے، ہم نے اس کا نہیں دیکھنا ہوتا۔ اور اسی طرح فرمایا اور میں نے یہاں جبل رحمت کے قریب وقوف کیا ہے، یعنی قیام کھڑے ہو کے دعائیں مانگی ہیں، جبکہ پورا میدان عرفات وقوف کی جگہ ہے، تو پورے میدان عرفات میں کہیں پر بھی موقع مل جائے، کہیں پر بھی کھڑے ہو کے دعائیں کر سکیں تو آپ کا وقوف عرفہ ہو گیا۔ میدان عرفات میں وقوف کے لیے قبلہ رو کھڑے ہونا مسنون ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ حجۃ الوداع والی حدیث میں فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ رو ہوئے اور غروب آفتاب تک وقوف فرمایا، اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ میدان عرفات میں دوران وقوف ہاتھ اٹھانا مسنون ہے۔ ہاتھ اٹھانا یعنی جس طرح ہم دعا کرتے ہیں تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، ویسے ہی ہاتھ اٹھائے جائیں گے۔ یہاں تک کہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی مڑی، آپ نے اس ایک ہاتھ پھر بھی اٹھائے رکھا اور ایک ہاتھ سے اس کو کنٹرول کیا۔ وقوف کے لیے جبل رحمت کے اوپر چڑھنا یا اس کی طرف منہ کرنا سنت سے ثابت نہیں ہے۔ وقوف کے لیے میدان عرفات میں آنا ضروری ہے۔ جس شخص نے غلطی سے یا لا علمی میں وادی عرفات کی بجائے وادی نمرہ میں وقوف کیا اس کا حج ادا نہیں ہوگا، یعنی چاہے جہالت میں ہوا ہے، لا علمی میں ہوا ہے، غلطی سے ہوا ہے، اس لیے بہت کانشیس ہو کے اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ آپ جب جائیں، کیونکہ وادی نمرہ بالکل وادی عرفات کے ساتھ ہی ہے اور ہو سکتا ہے کہ کسی کو دھوکا ہو، تو اس لیے اس کا خیال رکھا جانا چاہیے۔ اگر تو آپ گروپ کے ساتھ ہیں تو وہ لوگ اس کا اہتمام کریں گے، لیکن اگر آپ الگ سے کر رہے ہیں تو پھر آپ کو خود اس کا خیال رکھنا ہوگا۔ میدان عرفات قبولیت دعا کی بہترین جگہ اور یوم عرفہ قبولیت دعا کا بہترین دن ہے۔ میدان عرفات میں مانگی جانے والی بہترین دعا درج ذیل ہے، اور اس کے علاوہ کوئی کہیں پر بھی ہے تو وہ یہ دعا کر سکتا ہے۔ عمر بن شعیب اپنے باپ شعیب سے، شعیب اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین دعا عرفہ کے دن کی دعا ہے، یعنی جو سارا سال ہم دعائیں کرتے ہیں ان میں سب سے بہترین دن دعا والا کون سا ہے؟ عرفہ کے دن۔ اور اس دن بہترین کلمات جو میں نے کہے اور جو مجھ سے پہلے انبیاء علیہم السلام نے کہے وہ یہ ہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، بادشاہی اسی کے لیے ہے، حمد کے لائق وہی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کو بہترین دعا کہا گیا ہے۔ اس میں دعا کا ہے، اس میں تو ہم ساری اللہ کی تعریف کر رہے ہیں اور اللہ کو پسند ہے کہ اس کی تعریف کی جائے۔ اچھا، جب کوئی آپ کی تعریف کر کے آپ سے کچھ مانگتا ہے نا تو اس وقت نہ کرنا مشکل لگتا ہے، ہوتا ہے ایسے، ہم انسانوں کے بھی اس طرح کے ہوتے ہیں۔ اللہ رب تعالی کی تعریف بیان کی جائے، وہ خوش ہوتا ہے، اس کو تعریف کی حاجت نہیں ہے، وہ ویسے بھی اگر میں نہیں بھی کہوں گی تو وہی حمد کے لائق ہے، وہی بادشاہی والا ہے، وہی معبود ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، لیکن میرا کہنا میرے الفاظ کو، میری دعاؤں کو امپورٹنس دے دیتا ہے۔
اور اینڈ کہہ رہا ہے وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر قادر ہے، میری جو غم پریشانیاں ان کو دور کرنے پر، جو چیز میں چاہتی ہوں، جو میری دعائیں ہیں ان کو پورا کرنے پر، جو خواہش ہے اور وہ جائز خواہش ہے، اور اگر واقعی اس کی قبولیت ہے تو اللہ اس کو ضرور قبول کرنے والا ہے۔ جو مجھے امپاسبل لگ رہا ہے، ایسی بیماری ہے کہ وہ ٹھیک ہوتی نظر نہیں آ رہی، ایسا مسئلہ ہے جو ختم ہوتا نظر نہیں آ رہا، ایسی خواہش ہے جو کہ لگتا نہیں کہ مجھے ایسا مل سکے کچھ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر۔ اپنی ساری دعاؤں کو سوچیں، اپنی زندگی میں جو حسرتیں رکھتے ہیں اور دین کے اعتبار سے جو کمیاں ہیں ان میں امپرومنٹ چاہتے ہیں، رب تعالیٰ کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہیں، ساری یہ دعاؤں کو اکٹھا کرنا شروع کر دیں اور اس دن خوب ساری دعائیں کرنی ہیں انشاءاللہ۔ یوم عرفہ آگ سے برات کا دن ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرفہ کے علاوہ کوئی دن ایسا نہیں جس میں اللہ تعالیٰ کثرت سے بندوں کو آگ سے آزاد کرے۔ اس روز اللہ اپنے بندوں کے بہت قریب ہوتا ہے اور فرشتوں کے سامنے ان کی وجہ سے فخر کرتا ہے اور فرشتوں سے پوچھتا ہے ذرا بتاؤ تو یہ لوگ مجھ سے کیا چاہتے ہیں، خاص طور پہ جو میدان عرفات میں موجود ہوتے ہیں۔ میدان عرفات میں وقوف کے لیے غسل کرنا سنت سے ثابت نہیں کہ آپ پہلے وہاں پر غسل کا اہتمام کیا جائے۔ میدان عرفات میں موجود حجاج کو یوم عرفہ کا روزہ رکھنا منع ہے، البتہ غیر حجاج جو ہیں وہ اس کو رکھیں گے۔ اور اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوم عرفہ کے روزے کے ثواب کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں کہ وہ اس کے ذریعے گزشتہ پرانے 1 سال اور آنے والے 1 سال کے صغیرہ گناہ معاف فرما دے گا۔ تو اس کا مطلب ہے پورا سال گناہ کرتے رہیں، اسے ہرگز مراد نہیں ہے یہ کہ آپ گناہ کریں اور بس یہ روزہ رکھ لیں تو آپ کے سارے گناہ اگلے پچھلے معاف ہو جائیں گے۔ اس سے مراد اس روزے کی فضیلت بیان کرنا ہے کہ اتنا زیادہ اجر ہے اس کا، اور جو چھوٹے موٹے گناہ ہیں وہ تو اس طرح کی عبادات سے پھر اللہ تعالیٰ درگزر فرما دیتا ہے۔ سورج غروب ہونے کے بعد یعنی جیسے ہی سورج غروب ہوگا یوم عرفہ کے دن، مغرب کی نماز ادا کیے بغیر میدان عرفات سے مزدلفہ آنا چاہیے۔ عرفات سے مزدلفہ آتے ہوئے اطمینان، سنجیدگی اور وقار کو محفوظ رکھنا ضروری ہے۔ یعنی جب ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریول کر رہے ہوں تو یہ نہیں کہ اب تو یہ عبادت کا نہیں موقع تو ہنس کھیل رہے باتیں اور چیزیں انسان شروع کر دے، اس میں بھی اپنے جو منزل ہے اس پر فوکس ہونا چاہیے، اور اس میں بھی دعائیں اور جو کچھ آپ کر سکیں وہ کرنا چاہیے۔ منی سے عرفات اور عرفات سے مزدلفہ آتے ہوئے تلبیہ کہنا مسنون ہے۔ تلبیہ کیا ہے؟ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ 9 ذی الحجہ مزدلفہ کی رات، 9 اور 10 ذی الحجہ کی درمیانی رات مزدلفہ میں بسر کرنا واجب ہے۔ 9 ذی الحجہ کو مغرب اور عشاء کی نمازیں قصر اور جمع کر کے مزدلفہ میں آ کر ادا کرنی چاہیے۔ دونوں نمازوں کے درمیان کوئی سنت یا نفل نہیں ہے۔ دونوں نمازیں ایک اذان اور 2 اقامت کے ساتھ ہوں گی۔ مزدلفہ کی رات جاگ کر عبادت کرنے کی بجائے سو کر گزارنا مسنون ہے۔ سبحان اللہ، انسان کی جو ضروریات ہے، حاجات ہیں، ان کا بھی خیال رکھا گیا ہے، چونکہ یوم عرفہ کے دن انسان بہت تھک جاتا ہے اور پھر اگلا دن ایسا ہوتا ہے کہ جس میں بہت سارے کام کرنے ہوتے ہیں، جمرہ عقبہ کو جا کے کنکریاں مارنی ہیں، پھر بال اپنے صاف کرنے ہیں، پھر ادھر مکہ جانا ہے طواف زیارت کے لیے، تو ٹف ڈے ہے، تو اس سے پہلے پہلے رات کو سونے کا حکم دیا گیا تاکہ انسان فریش ہو کر اگلے دن کی تمام عبادات کو سے خوش و خضوع کے ساتھ ادا کر سکے۔ نماز فجر ادا کرنے کے بعد قبلہ رخ کھڑے ہو کر اچھی طرح روشنی پھیلنے تک وقوف کرنا، دعائیں مانگنا چاہیے۔ آفتاب طلوع ہونے سے تھوڑا قبل روشنی پھیلتے ہی مزدلفہ سے منی روانہ ہو جانا چاہیے۔ جابر بن عبداللہ حجۃ الوداع والی حدیث میں بیان فرماتے ہیں کہ مزدلفہ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب اور عشاء کی نمازیں ایک اذان اور 2 اقامت کے ساتھ ادا کی۔ دونوں نمازوں کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دوسری نماز ادا نہیں فرمائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طلوع فجر تک آرام فرمایا۔ جب صبح نمودار ہوئی تو فجر کی نماز اذان اور اقامت کہنے کے بعد با جماعت نماز ادا فرمائی۔
پھر اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے حتیٰ کہ مشعر الحرام تک تشریف لائے، پھر قبلہ رخ ہو کر دعائیں مانگی، تکبیر و تحلیل کی اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بیان فرمائی، حتیٰ کہ صبح خوب روشن ہوئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورج طلوع ہونے سے پہلے مینا کے لیے روانہ ہو گئے۔ صحیح مسلم کی یہ روایت ہے۔ مزدلفہ میں نماز فجر عام دنوں کی نسبت وقت سے پہلے ادا کرنا مسنون ہے۔ یعنی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آدھی رات کو ابھی فجر کا ٹائم نہیں ہوا تو پڑھ لی جائے گی، جیسے یعنی فجر کا وقت داخل ہو رہا ہو تو اس وقت نماز پڑھنا یہ مسنون ہے۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ وقت پر نمازیں پڑھتے دیکھا ہے، ہمیشہ وقت پر نمازیں پڑھتے دیکھا ہے سوائے 2 نمازوں کے، مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کی نماز جمع کر کے، یعنی مغرب کی نماز تاخیر سے، اور اس دن نماز فجر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت سے پہلے ادا فرمائی۔ جس شخص نے نماز فجر مزدلفہ میں پا لی اس کا وقوف مزدلفہ درست ہوگا، اس پر کوئی فدیہ ہے نہ دم ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی مزدلفہ کی جو فجر ہے اس وقت تک بھی کوئی پہنچ گیا، یعنی کیا ہوتا ہے کبھی رش ہوتا ہے، کبھی نکلتے ہوئے کچھ ایسا مسئلہ ہو جاتا ہے، کوئی اگر رات کے کسی حصے میں نہیں پہنچ پاتا ہے جیسا کہ پہنچنے کا حکم دیا گیا ہے، تو وہ جہاں پر ہوگا جس جگہ ہے وہاں پر اپنی مغرب عشاء کو پڑھ لے، اور فجر کے وقت سے پہلے پہلے اس وقت وہ پہنچ گیا ہے تو اس کا مزدلفہ کا وقوف ہو گیا۔ مزدلفہ میں کھڑے ہو کر دعائیں مانگنے کے لیے قبلہ روح ہونا اور ہاتھ اٹھانا مسنون ہے۔ کمزوروں، بیماروں، بچوں، بوڑھوں اور عورتوں کو آدھی رات کے بعد مزدلفہ سے منا جانے کی اجازت ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ام المومنین حضرت سعودہ رضی اللہ عنہ بھاری بھرکم خاتون تھی، اسی لیے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رات کے وقت مزدلفہ سے منا روانہ ہونے کی اجازت چاہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ یعنی مزدلفہ میں ہوتے ہوئے ویسے تو یہ ہے کہ فجر کی نماز پڑھ کے منا کے لیے نکلنا ہے، لیکن خواتین، بوڑھے، کمزور، ان کے لیے رخصت دی گئی ہے کہ وہ آدھی رات کو بھی نکل سکتے ہیں۔ اس سے کیا ہوگا کہ رش نہیں ہوگا، لیکن یاد رکھیں کنکریاں کا جو وقت ہے وہ اسی وقت ماری جائیں گی، وہ پہلے سے نہیں یہ مار سکتے، صرف مزدلفہ سے روانہ ہو کر منا تک پہنچ سکتے ہیں۔ مزدلفہ سے سکون اور وقار کے ساتھ منا آنا چاہیے، لیکن وادی محصر سے تیزی کے ساتھ گزرنا چاہیے۔ کون سی تھی وادی محصر؟ جہاں پر پتھروں کی بارش ہوئی تھی، اصحاب فیل آئے تھے، تو اس لیے چونکہ وہاں پہ عذاب آیا تھا وہاں پر رکنے سے منع کیا گیا ہے اور تیز قدم چل کر جانے کو کہا گیا ہے۔ مزدلفہ سے منا آتے ہوئے تلبیہ کہنا مسنون ہے۔ اور اس کے بعد قربانی کے دن یعنی 10 ذی الحجہ کے مسائل ہیں۔ یوم نہر قربانی کے دن منا پہنچ کر سب سے پہلے جمرہ عقبہ کنکریاں مارنی چاہیے، پھر قربانی کرنی چاہیے، پھر حجامت بنوانی چاہیے، اور اس کے بعد مکہ مکرمہ جا کر طواف افادہ یا طواف زیارت کرنا چاہیے۔ احادیث ہم پہلے بھی کچھ دیکھ چکے ہیں اور اسی سے ریلیٹڈ یہ پوری حدیث موجود ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ میں مین ٹاپک کو کور کر لوں، اس لیے کچھ پوائنٹس ہی بتاؤں گی ابھی۔ قربانی کے دن جمرہ عقبہ پر رمی یعنی کنکریاں مارنا، قربانی، حجامت اور طواف زیارت بالترتیب کرنے افضل ہیں، یعنی اسی ترتیب کے ساتھ۔ لیکن اگر کوئی شخص جانے بوجھے یا بے جانے بوجھے یا بھول کر آگے پیچھے کر دے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لوگوں کو ایک ڈر لگا ہوتا ہے نا کہ ہم نے بال یہاں سے کر لی، حجامت بنا لی اور قربانی ابھی ہماری ہوئی نہ ہو تو کیا مسئلہ ہوگا، تو اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، عبداللہ بن عمر بن عاص سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر منا میں کھڑے ہوئے تاکہ لوگ آپ سے مسائل دریافت کر سکیں۔ ایک آدمی حاضر ہوا اور عرض کیا میں نے لا علمی میں قربانی سے پہلے حجامت کروا لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اب قربانی کر لو، کوئی حرج نہیں ہے۔ دوسرا شخص حاضر ہوا اور عرض کیا میں نے کنکریاں مارنے سے قبل لا علمی میں قربانی کر لی۔ آپ نے فرمایا اب کنکریاں مار لو تو کوئی حرج نہیں۔ غرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تقدیم اور تاخیر کے معاملے میں جو بھی سوال کیا گیا اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جواب ارشاد فرمایا اب کر لو، حج کی کوئی بات نہیں ہے۔ طواف زیارت کے بعد حج کی صحیح ادا کرنی چاہیے، یعنی جا کر وہاں پر طواف اور صحیح دونوں چیزیں کرنی ہوں گی۔ حج کو
حج اکبر اور قربانی کے دن کو یوم حج اکبر کہا جاتا ہے، یعنی ہر حج اکبر ہوتا ہے۔ جو ہمارے یہاں کانسیپٹ ہے کہ جمعے والے دن ہو تو حج اکبر اس کو کہتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ 10 ذی الحجہ کو منی میں نماز عید ادا کرنا سنت سے ثابت نہیں ہے، یعنی جس دن عید کا دن ہے اس دن لوگ کچھ اکٹھے اور کہیں چونکہ آج عید کا دن ہے، ہمارے گھر والے سارے منا رہے ہیں، ہم بھی عید کی نماز پڑھ لیتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ حاجیوں کے لیے جو رولنگز ہیں ان کو وہی اپنے لیے لینی ہوں گی، اور ایکسٹرا چیزیں نہیں کرنی ہوں گی۔ جمرہ عقبہ کی رمی کرنا واجب ہے، ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جس طرح حدیث میں آتا ہے کہ جابر سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قربانی کے دن اپنی اونٹنی پر بیٹھ کر جمرہ عقبہ کو کنکریاں مارتے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، مجھ سے اپنے حج کے طریقے سیکھ لو، کیونکہ میں نہیں جانتا کہ اس حج کے بعد دوسرا حج کر سکوں یا نہ کر سکوں۔ جمرہ عقبہ کی رمی سے پہلے تلبیہ کہنا بند کر دینا چاہیے، اور اس کی کنکریاں مارنے کا افضل وقت طلوع آفتاب کے بعد چاشت کا وقت ہے، لیکن کسی عذر کی بنا پر کوئی نہ کر سکے تو 11 ذی الحجہ کی صبح فجر تک اس کا وقت رہتا ہے۔ ایام تشریق یعنی جو نیکسٹ آنے والے دن ہیں 11، 12، 13، اس میں رمی جمار کا وقت زوال آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک ہوگا، لیکن سورج طلوع ہونے سے پہلے جمرہ عقبہ کو کنکریاں نہیں ماری جائیں گی۔ ہر جمرہ کو الگ الگ 7 کنکریاں مارنی چاہیے۔ کنکری مارتے وقت اللہ اکبر کہنا چاہیے اور تلبیہ کہنا بند کر دینا چاہیے۔ جمرہ عقبہ کی رمی کے فوراً بعد واپس آ جانا چاہیے، وہاں رک کر دعائیں نہیں کرنی، بلکہ جمرہ اولا اور جمرہ وسطیٰ کو کنکریاں مارنے کے بعد ذرا ہٹ کر قبلہ رو ہو کر دعائیں مانگنا یہ مسنون ہے۔ اور اس کے لیے جو پتھر لیا جائے گا وہ بھی کنکری کا جو حجم ہے وہ چنے کے دانے سے کچھ بڑا ہونا چاہیے، بس اتنا پتھر کافی ہے۔ بڑے بڑے پتھر اٹھا کر ان کو مارنا اور اس طرح کی حرکتیں کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اور اسی طرح رمی بچوں، بیماروں یا بوڑھوں کی طرف سے کی جا سکتی ہے، کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ اتنی زیادہ جو سفر ہوتا ہے اور اس میں ایک کے بعد ایک چیز ہو رہی ہوتی ہے، اس میں کچھ لوگ بہت تھکاوٹ کی وجہ سے بخار کا شکار ہو جاتے ہیں، یا کچھ کے چھالے بن گئے، نکلنا مشکل ہے، کچھ بھی اور ایسے مسائل ہیں، تو دوسروں کی طرف سے رمی کرنے کی اجازت ہے، یعنی کنکریاں مارنے کی اجازت دی گئی ہے۔ پہلے اپنی کی جائے گی اور اس کے بعد پھر دوسرے کی کر لی جائے گی۔ باقی کام کو انشاءاللہ پھر ہم اب عید کے بعد دیکھیں گے۔ یہاں پر ہمارا حج اور عمرے کے مسائل کا کچھ حصہ مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہم سے قبول کرے، اور جو حج اور عمرے کے لیے گئے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی ساری کوششوں کو، محنتوں کو، عبادات کو بڑھا چڑھا کے قبول کرے، اور ہمیں بھی اپنے گھر کی زیارت کی توفیق دے، ہمارے لیے راستے آسان کرے۔ دل میں خواہش ضرور ہونی چاہیے، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ نا۔ ہمیں لگ رہا ہوتا ہے پاسبل نہیں ہے، لیکن امپاسبل کو پاسبل بنانے والی ذات بھی اللہ تعالیٰ کی ہی ہے۔ تو دعائیں کثرت سے کریں جہاں تک ہو سکے انشاءاللہ۔ آج ہم تجوید میں جو ہم نے 3 رولز کیے ہیں ان کا ریویو کریں گے ایک دفعہ، اور اس کے بعد انشاءاللہ جو آیات لاسٹ ٹائم ٹرانسلیشن کی تھی ان کو بھی دیکھیں گے اور ان کی تفسیر انشاءاللہ کریں گے۔ میم ساکن کے ہم نے 3 اصول پڑھے تھے: ادغام شفی، اخفا شفی، اظہار شفی۔ بہت سمپل، بہت آسان سے ہیں۔ لغوی معنی ذہن میں رکھیں، یعنی لغت میں، لینگویج میں کیا میننگ ہے تو آپ کو اس کو اپلائی کرنا اور آسان ہوگا۔ لغوی معنی کیا ہوتا ہے؟ داخل کرنا یا ملانا، ادغام کا۔ اخفا کا کیا ہوتا ہے؟ چھپانا، اور اظہار کا مطلب ہے ظاہر کرنا، واضح کرنا، ٹھیک ہے۔ اچھا، کب ہم ادغام کریں گے؟ جب میم ساکن کے بعد میم آ جائے گا، جیسے کہ ہم مؤمنین، غنہ کرتے ہوئے، کنتم موقنین، الیکم مرسلون۔ اخفا، میم کی آواز کو چھپائیں گے، کب؟ جب اس کے بعد با آ رہا ہوگا، اور با کسی بھی حرکت کے ساتھ آ سکتا ہے۔
جیسے کہ فَيَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً أَم بِهِ، اظہار شفی، ظاہر کرنا، واضح کرنا. میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی بھی حرف ہوگا تو وہاں پہ ہم اظہار کریں گے. اور اظہار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ واضح کرنا، یعنی یہاں پر ہم میم کو واضح کر کے پڑھیں گے، جیسے کہ ہم یوقنون، رجعتم الیہم عنہم فإن. تو ان کو اچھی طرح سے پکا کر لیں. اگر آپ کو ادغام اور اخفا یاد رہے گا تو باقی سب میں تو ویسے ہی اظہار ہونا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ آیات تجوید کے اعتبار سے. آیہ نمبر 165 سے قاری ابراہیم کی آواز میں سنیں اور نشان لگا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ. إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ. وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ. انشاءاللہ عید کے بعد سے جب ہم دوبارہ سٹارٹ کریں گے تو ہم تجوید کو جو جو رولز کر چکے ہیں ان کو ایک بریف سا ریویو کریں گے انشاءاللہ، اور پھر ہم مد کے ٹاپک کو سٹارٹ کریں گے، کہاں کہاں پر کب کب ہمیں مد کرنی ہوتی انشاءاللہ. اب ہم تفسیر پر آتے ہیں. آیہ نمبر 165 سے 167 سورۃ البقرہ، بہت امپورٹنٹ آیات ہیں. آیہ نمبر 166 میں اللہ تعالیٰ شکوہ کر رہے ہیں وَمِنَ النَّاسِ، اور بعض لوگ ہیں، لوگوں میں سے ہیں، مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ، جو بنا لیتے ہیں اللہ کے سوا، اندادن، ند کی جمع ہے، کئی شریک، ہمسر، برابر. اندادن کی ڈیفینیشن
ڈفرینٹ اسکالرز نے ڈفرینٹ انداز میں بتائی ہے. ایک عام تو جو بتائی جاتی ہے وہ ہے کہ اندادن سے مراد وہ فوت شدہ بزرگ ہیں جن کے بت بنا کر انہیں قوم عرب پوچھتے تھے، پکارتے تھے، اور اس کے علاوہ بھی آنے والے جتنے دور ہیں، پچھلے دور تھے، ان میں بھی پکارا گیا. اور سورہ نوح میں بھی آتا ہے کہ نوح علیہ السلام جس وقت آئے اس سے پہلے جو بت انہوں نے ان کی قوم نے رکھے ہوئے تھے وہ کچھ نیک لوگوں کے بت تھے. جو نیک لوگ عبادت میں اچھے تھے ان کی مورتیاں بنا کے رکھی گئیں تاکہ ان کو دیکھ دیکھ کر ہم اور زیادہ اچھی عبادت کر سکیں، اور ایک وقت آیا کہ ان مورتیوں کی ہی عبادت شروع کر دی گئی. اور اسی طرح ہمیں صحیح روایات میں ملتا ہے کہ جس وقت بت ڈھانے کا حکم دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ سے، تو ان بتوں میں ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام تک کے بت بنے ہوئے تھے، اور ان کو ہی یعنی لوگ پوجنے لگ گئے تھے، انہی کو سب کچھ بنا لیا تھا. لیکن انداد سے مراد ہر وہ چیز شامل ہے، اندادن میں ہر وہ چیز شامل ہے جو انسان کے دل پر مسلط ہو کر وہ مقام بنا لے جو اللہ تعالیٰ کا حق ہے. شریک یا شرک کیا ہے؟ ہر وہ چیز اس میں شامل ہے جو انسان کے دل پر مسلط ہو کر پورا قبضہ کر کے وہ مقام بنا لیں جو اللہ تعالیٰ کا حق ہے. جیسے کہ آیت کہہ رہی ہے یحبونہم، وہ محبت کرتے ہیں ان سے، یعنی جو بھی ان کے شریک ہیں، جو بھی بت ہیں یا جو بھی اور چیزیں ہیں، کیا حب اللہ، جیسی محبت کرنی چاہیے اللہ، یعنی جیسی محبت کا اللہ مستحق ہے کہ اس سے کی جائے ویسی محبت وہ دوسروں سے کرنے لگ جاتی. اور ایک اور ڈیفینیشن اندادن کی یہ ہے ہر وہ چیز جو انسان کو اللہ کی یاد سے غافل کر دے، وہ انداد ہے. ہر وہ چیز جو انسان کو اللہ کی یاد سے غافل کر دے اور اس کے احکام کی تعمیل سے روک دے، چاہے وہ بت ہو، چاہے وہ مال ہو، چاہے اولاد ہو، چاہے فلم و فن ہو، کوئی بھی چیز اس میں ہو سکتی ہے. یعنی ہر وہ چیز جو انسان کو اللہ کی یاد سے غافل کر کے اس کو جو اللہ کے دیے ہوئے احکام ہیں ان کی تعمیل سے روک دے. مثلا تھوڑی سی سچویشنز کو بھی ساتھ ساتھ دیکھتے ہیں تاکہ ہمیں بات واضح ہوتی جائے. نماز کا وقت آ گیا اور میری پسند کا ڈرامہ لگا ہوا ہے، حالانکہ بعد میں یوٹیوب پہ اویلیبل ہوتے ہیں. پہلی بات تو جو ہم کام کر رہے ہیں وہی کوئی اچھا نہیں، اور پھر اس کی وجہ سے اصل میں ہوتا بھی یہ ہے شیطان ہمیں دنیا کی یہ جو اٹریکشنز ہیں نا اس میں پھنسا کر رب تعالیٰ کی یاد سے غافل کر رہا. تو اس کو چھوڑ کر اٹھنا نماز کے لیے، اگر میں نہیں اٹھ رہی تو اس کا مطلب ہے میں اس چیز کو اللہ کے برابر قرار دے رہی ہوں. مجھے لگ رہا ہے کہ یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے، مجھے یہ کرنی چاہیے، حالانکہ اس وقت اللہ پکار رہا ہے، اللہ کی نماز کا وقت آ گیا ہے، مجھے وہ ادا کرنی تھی. اور باقی اور ایگزامپلس کو انشاءاللہ ہم آگے دیکھتے ہیں. بہرحال ابھی اندادن کو کلیئر رکھیں اپنے ذہن میں، ہر وہ چیز جو انسان کے دل پر مسلط ہو کر وہ مقام بنا لے جو اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اور ہر وہ چیز جو انسان کو اللہ کی یاد سے غافل کر دے اور اس کے احکام کی تعمیل سے روک دے. اور شرک کیا ہوتا ہے؟ شرک بھی تو یہی ہوتا ہے نا. اور جس طرح ایک اس کی ڈیفینیشن دی جاتی ہے کہ بنیادی طور پر چاہت، محبت اور عبودیت یعنی عبد ہونے کے جو جذبات ہیں ان کو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کرنا یہ شرک کہلاتا ہے. اور وہ کیا بن جاتے ہیں؟ اندادن. یہ تو ان کا حال ہے لوگوں میں سے کچھ کا. تو بعض لوگ کیا ہوتے ہیں؟ بے وفا ہوتے ہیں، جو سب کچھ لیتے، ساری نعمتیں اور سب کچھ کسے لے رہے ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے.
اس کی دی ہوئی نعمتوں کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جب حق دینے کا وقت آتا ہے تو دوسری ہستیوں کی عظمت، ان کی محبت ان پر چھا جاتی ہے اور وہ ان سے محبت کرنے لگتے ہیں اور ان پر اپنا ٹائم، اپنی انرجی صرف کر دیتے ہیں اور اللہ کی ذات کو پس پشت ڈال دیتے ہیں۔ بہت سخت چیز ہے، رب تعالیٰ سب دینے والا، لیکن رب تعالیٰ تک پہنچنا کیسے ہے؟ پچھلی آیت نے ہمیں سمجھا دیا، غور و فکر کر کے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ بچوں والا بیہیویئر ہے نا یہاں پر، کوئی مثلاً آتا ہے مہمان اور وہ بچے کو کوئی کھلونا لا کے دیتا ہے، کوئی اس کے لیے گفٹ لاتا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے، بچہ بجائے جو لے کر آیا ہے اس کا شکریہ ادا کرے اور اس کے ساتھ بیٹھے، اس کا وقت گزارے، کیونکہ اس نے اس کو محبت میں دیا ہے کہ بچہ خوش ہو کے اس کو ریٹرن میں پیار کرے گا۔ بچہ کیا کرتا ہے، وہ کھلونا لیتا ہے اور اس کے ساتھ ایسا مگن ہوتا ہے کہ جس نے دیا ہوتا ہے اس کو بھول ہی جاتا ہے۔ ہمارا حال بھی کچھ ایسا ہی ہوا ہے، جس نے سب کچھ دیا ہے، جس کی دی ہوئی نعمتیں ہیں، جس طرح ریسرچ کہتی ہے کہ انسان کا سانس ایک گھنٹے میں وہ 1000 دفعہ لے رہا ہوتا ہے، سانس آنا جانا، سانس آنا جانا، یہ 1000 ٹائم ایک گھنٹے میں ہوتا ہے، اور 24 گھنٹوں میں ظاہر سی بات ہے 24,000، 24,000 ٹائمز۔ تو باقی سب نعمتیں تو ایک طرف، صرف یہ سانس لینے کی نعمت ہی سوچ لیں، یہ رکتا ہے تو کیا حالت ہو جاتی، پراپر اگر صحیح آ رہا ہے تو کتنی بڑی نعمت ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے وہ سب سے شدید ہوتے ہیں اللہ کی محبت میں۔ اللہ تعالیٰ کی محبت سب سے پہلے نمبر پر ان کے اندر ہوتی ہے۔ وَلَوْ يَرَوْا الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، اور کاش دیکھ لیں یعنی سمجھ لیں، الذین وہ لوگ، ظلموا جنہوں نے ظلم کیا۔ قرآن میں ایک اور جگہ کیا آتا ہے، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک ایک بہت بڑا ظلم ہے۔ تو جو شرک کرنے والا ہے وہ اصل میں ظلم کرنے والا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، کاش یہ سمجھ لیں جنہوں نے ظلم کیا ہے کہ جب وہ عذاب دیکھیں گے تو انہیں سمجھ آ جائے گی کہ ان القوت للہ جمیعا، کہ بے شک تمام کی تمام قوت، سب کچھ اللہ کے لیے ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اور بے شک اللہ سخت ہے عذاب دینے میں۔ ایسا نہیں سمجھو کہ اگر جو مرضی اپنی منمانیاں کرتے رہو اور اللہ کے علاوہ غیر اللہ کو پکارتے رہو اور اللہ تعالیٰ تمہیں چھوڑ دے، تو اس دن یہ بھی کلیئر ہو جائے گا ان القوت للہ جمیعا، تمام کی تمام قوتیں اللہ کے لیے ہیں اور بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے، سخت پکڑ کرنے والا ہے۔ اگلی آیت پھر کیا کہہ رہی ہے، جب بیزار ہوں گے وہ جو پیروی کیے گئے ان سے جنہوں نے پیروی کی، یعنی وہ کہیں گے تم کون ہو، تمہارا ہمارا کیا لینا دینا، حالانکہ کیا لینا دینا تھا کہ سارا ان کو فالو کیا جاتا تھا۔ جب وہ بیزار ہوں گے، جب وہ اپنے آپ کو ان کے ساتھ کٹ آف کر دیں گے کہ ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے، وَرَأَهُ الْعَذَابَ، اور دونوں جن کو فالو کیا گیا اور جنہوں نے فالو کیا وہ جب عذاب کو دیکھ لیں گے، وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، تقطع کٹ جانا، تو کٹ جائیں گے ان سے تمام اسباب، تمام سبب، ہر چیز ختم ہو جائے گی اور ان کو پھر ساری حقیقت کھل کر سامنے آ جائے گی۔ اور کہیں گے وہ جنہوں نے پیروی کی، کاش کہ ہمارے لیے ایک مرتبہ لوٹنا ہوتا۔ جب وہ یہ بیہیویئر دیکھیں گے ان کا، جن کو وہ ساری زندگی فالو کرتے رہے، کہ وہ ان کو کوئی لفٹ نہیں کرا رہے، تو اس وقت انسان شدید حسرت کرے گا،
काश एक दफा मैं दुनिया में जाऊं, फनतबर्रअ मिनहुम कमा तबर्रअू मिन्ना, तो हम भी वैसे ही बेजार हों उनसे, हम भी वैसा ही बिहेवियर शो करें जैसा कि ये इस वक्त कर रहे हैं। कज़ालिक युरीहिमुल्लाहु अअमालहुम सरातिन अलैहिम, इसी तरह अल्लाह दिखाएगा उनको उनके अमाल हसरतें बना बना कर। बहुत ही सख्त बात है। कल क़यामत के दिन को वैसे यौमुल हसरा कहा गया, हसरत का दिन, इंसान हसरतें करेगा। वमा हुम बिखारिजीन मिनन नार, और नहीं वो निकलने वाले आग से। भी यहाँ पर ताकीद के लिए एक्स्ट्रा आ रहा है, वो आग से निकलने वाले नहीं हैं। ये आयत हमें ये बात समझा रही हैं कि सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात ऐसी है जिसको फॉलो किया जाए, जिसकी मानी जाए और जिसकी इबादत की जाए। अब हम आते हैं दोबारा से पहली आयत, आयत 166 की, उस हिस्से पर जो कि शुरू में ही आ रहा है, वल्लज़ीन आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, और वो लोग जो ईमान लाए वो अल्लाह से मोहब्बत में सबसे ज़्यादा शदीद होते हैं। अल्लाह की मोहब्बत उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट होती है। इलाह होता भी कौन है? अल्लाह का लफ्ज़ इलाह से, और इलाह कौन होता है? जिसकी तख्लीक, जिसके करिश्मे इंसान को हैरान कर दें। लेकिन अफ़सोस कि इंसान उन करिश्मों को और उन कुदरतों को और उन चीज़ों को देखकर उनमें खो जाता है और अल्लाह की ज़ात को पीछे छोड़ देता है। वल्लज़ीन आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। स्कॉलर्स की तफसीर करते हुए कहते हैं, यानी वो हर हाल में, खुशी हो, तकलीफ हो, कुछ हो, वो किसी हाल में रब से नाराज नहीं होते, बल्कि उनकी मोहब्बत हर हाल में कायम रहती है। ऐसे ये भी मुराद है कि हर कोई जो मोहब्बत करता है, उनमें सबसे शदीद जो मोहब्बत करने वाले हैं, वो ईमान वाले हैं जो कि अल्लाह ताला से मोहब्बत करते हैं। यहाँ पर हमें अपने दिलों का जायज़ा लेने की ज़रूरत है। क्या अल्लाह ताला की मोहब्बत सबसे ज़्यादा मेरे दिल में है? क्या है? लगता है आपको? तो जायज़ा लिया, सोचा? यहाँ पर मैं चाहूँगी कि सिचुएशंस को सोचें। मसलन ऐसा हो तो फिर क्या करना है? ऐसा हो तो क्या करती हूँ? किस तरह लेके चलती हूँ? दोस्तें और कज़न सब इकट्ठी हुई हुई हैं। खूब मज़े की महफ़िल लगी हुई है। असर का वक़्त है, मग़रिब का वक़्त है। सबकी बातों में और खुशखबरियों में मुझे फ़ैसला करना है। इसमें बैठना है जिसने सब कुछ दिया, या उसके पास जाना है जो इन सब चीज़ों का मालिक है। फिर इसी तरह शॉपिंग के लिए निकले, दोनों आवाज़ निकल रही है। ड्रामा, तफ़रीह वो देखने लगे, फ़ोन पकड़ा हुआ है। बस थोड़ा-सा देख के, थोड़ा-सा करके, अच्छा फिर नमाज़ पढ़ती हूँ, फिर करती हूँ, फिर करती हूँ, और हम उसको डिले करते जाते हैं। अल्लाह की मोहब्बत का सिर्फ़ दावा नहीं करना, सिर्फ़ ये नहीं कहना कि मुझे बहुत मोहब्बत है, बल्कि उसको साबित करना है। ईमान वालों की ये निशानी होती है कि वो अल्लाह से शदीद तरीन मोहब्बत करने वाले होते हैं। क्या मेरे अंदर ये निशानी मौजूद है? अगर नहीं है तो मुझे इस पर काम करना है। यहाँ पर 2 चीज़ें ख़ास तौर पर हैं। एक तो ये कि क्यों अल्लाह से मोहब्बत करना ज़रूरी है? क्या मकसद है इसका?
کیوں انسان کو صرف اللہ تعالیٰ کی محبت میں گرفتار ہونا چاہیے؟ کیوں ایمان والوں کو سب سے زیادہ شدید اللہ کی محبت میں ہی ہونا چاہیے؟ کیونکہ باقی سب چیزیں فانی ہیں، سب ختم ہو جانے والی ہیں، جس سے بھی محبت کریں گے وہ چلی جانی ہے۔ جیسے کہ اگر ہم سوچنے لگیں تو جوانی ہے، لوگوں کو اپنا آپ بڑا حسین لگ رہا ہوتا ہے، بڑا اس کو دیکھ رہے، سنوار رہے، سنبھال رہے ہوتے ہیں، لیکن کیا وہ ہمیشہ رہنا ہے؟ بیوی، بچے، دوست، احباب، کوئی بہت بھی آپ کے ساتھ وفادار ہے نا، تو اس نے ایک دن چلے جانا ہے آپ کو چھوڑ کر۔ کسی بھی انداز میں ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے، کچھ بھی حالات پیش آ سکتے ہیں، تو باقی ہر چیز فانی ہے، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات باقی رہنے والی۔ تو عقل مند ہے وہ جو کہ فانی چیزوں کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ جو کہ باقی رہنے والا ہے اس کو تھام لے۔ اور ایسا ہے کہ انسان کی فطرت میں محبت رکھ دی گئی ہے، اور یہ کوئی نیگیٹو چیز نہیں ہے۔ یہ تو محبت ایک ایسا محترم قسم کا جذبہ ہے جو کہ ایک محرک ہوتا ہے کوئی بھی کام کرنے کے لیے۔ کسی سے محبت ہوتی ہے تو اس کے لیے وہ کام کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ ہماری ٹیچر ایک ایگزامپل دیا کرتی ہوتی تھی، اور اس سے مجھے بہت اچھا یہ محبت کا کانسیپٹ سمجھ آیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ سوچیں کہ رات کے 12 بج رہے ہیں اور باہر بیل بجتی ہے، اور آپ دروازہ کھولتے ہیں تو وہ کوئی آپ کی پھوپھی زاد یا کوئی بھی دور پار کا رشتہ دار وہ آئے ہیں۔ آپ ان کو بٹھاتے ہیں، بٹھا کے جا کر تھوڑی سی سرگوشی کر کے آتے ہیں، یہ کوئی وقت ہے آنے کا؟ اب اس وقت کیا کروں؟ اب بستر نکالنے پڑیں گے، جاتے ہیں، جا کے پیٹی سے جہاں سے بھی جیسے تیسے کر کے بستر نکال کے رکھیں گے، تب بھی منہ میں بڑبڑاتے رہیں گے۔ کھانا بھی کہیں گے اب کیا بنانا ہے، کھانا جو پڑا ہے جیسا پڑا ہے بس گزارا کرو، ایسے ہی دے دیتے ہیں کچھ کر کر آ جائیں۔ اسی طرح دوسری سچویشن ہوتی ہے، وہی 12 بجے کا ٹائم ہے، ویسے ہی بیل بجتی ہے، اور اس عورت کا یا اس گھر میں رہنے والوں کا بیٹا جو کہ باہر گیا ہوا ہوتا ہے وہ آ جاتا ہے۔ اس وقت ان کی خوشی کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ اور وہ کہتے ہیں اس ٹائم کیوں آ گئے؟ وہ کہتے ہیں اماں سوری وہ بس لیٹ ہوگی، فلائٹ لیٹ ہوگی، مثلاً بس لیٹ ہوگی، کچھ مسئلہ ہو گیا ہے تو میں لیٹ ہو گیا۔ نہیں نہیں بیٹا، ایسی کسی بات کوئی بات ہی نہیں ہے۔ اچھا، خوشی خوشی اس کے لیے سب کچھ نکلے گا، اور وہ کہے گا بس کھانا نہیں کھانا، مجھے اتنی بھوک نہیں، نہیں نہیں میں تمہاری پسند کا بناتی ہوں، اور فوراً کریں گے۔ کس چیز کا فرق ہے دونوں سچویشنز میں؟ ایک ہی ٹائم تھا، کوئی باہر سے آیا اور اس کے لیے ویسی ارینجمنٹ کرنی تھی۔ محبت کا، محبت کا جذبہ ایک ایسا جذبہ ہے کہ جس سے ہوتی ہے اس کے لیے پھر کام کرنے آسان ہو جاتے ہیں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ اللہ سے سب سے شدید محبت کرتے ہیں۔ اور یہ محبت کائنات پر غور و فکر جو ہم نے لاسٹ ٹائم پڑھا تھا اس کے ساتھ آتی ہے۔ جتنا رب تعالیٰ کی ذات کو، جب جتنا انسان جس سے محبت کرتا ہے نا اس کو جانتا جاتا ہے، اچھا اس میں یہ بھی خوبی ہے، وہ یہ بھی کرتا ہے، اس نے میرے لیے یہ بھی کیا، اوہ اس نے اسپیشل میرے لیے چیز بنائی، اسپیشل میرے لیے وہ لینے کے لیے گئے، اور اس نے جا کر وہاں پہ سرچ کر کے میرے لیے چیز منگوائی ہے، میرے لیے چیز آئی ہے، اور محبت بڑھتی ہے اور احساس ہوتا ہے۔ رب تعالیٰ ہر روز ایک نئی شان کے ساتھ ہمیں کیا کیا کچھ نہیں عطا کرتا، کیا کیا نعمتیں نہیں مل رہی ہوتی ہیں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور یاد رکھیں اس محبت کو، رب تعالیٰ کی محبت کو چھوڑ کر جب انسان فانی چیزوں کی محبتوں میں پڑتا ہے تو ہمیشہ ٹوٹتا ہے، ہمیشہ غم کا شکار ہوتا ہے۔ اور محبت تو ملتی اتنی ہی ہے دوسرے کی طرف سے جتنی اللہ نے مقدر کرتی ہے، کیونکہ انسان کا دل دوسروں کا دل اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، چاہے تو ادھر موڑ دے چاہے تو ادھر موڑ دے، تو بہت کرنے والا ہوگا آپ کا، کچھ تھوڑا سا کچھ ایسا آپ سے ہو جائے گا، ساری محبت ختم۔ آپ کو کوئی بہت اچھا لگتا ہوتا ہے، کچھ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں نہیں میرا دل ہی اٹھ گیا، اس سے چیزوں سے دل اٹھ جاتا ہے۔
تو اگر کوئی آپ سے محبت کرتا ہے، اگر یہ جذبہ موجود ہے، تو یہ بھی اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے، وہی دلوں میں محبتیں ڈالتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی فرما دیا، لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بینکم، تم ساری دنیا کی دولت بھی خرچ کر لیتے نا، تم ان کے دلوں میں محبت نہیں ڈال سکتے تھے، ولیکن اللہ الف بہ، ان اللہ نے ان میں محبت ڈالی۔ اور اگر کسی کا دل بدل جائے تو آپ اس کے لیے بھی کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو محبت کا جذبہ اللہ نے انسان کی فطرت میں رکھ دیا ہے نا، یہ اصل میں پازیٹیو یوز کے لیے ہے۔ اور جب انسان اللہ تعالیٰ سے نہیں کرتا تو پھر وہ دنیاوی چیزوں میں اٹکتا ہے، پھنستا ہے، پھر وہ فانی چیزیں فنا ہو جاتی ہیں۔ وہ جوانی جس کے پیچھے دن رات لگتے تھے، اور کبھی کچھ ہو رہا ہے، کبھی کچھ ہو رہا ہے، اپنے چہرے کو سنوارنے کے لیے، اپنے بالوں کو سمیٹنے اور خوبصورت بنانے کے لیے، اور اپنے جسم کے لیے، وہ سب حسن، وہ سب کچھ ایک وقت آتا ہے ختم ہو جاتا ہے۔ وہ بیوی بچے دوست احباب وہ چلے جاتے ہیں، یا بے وفائی دکھا دیتے ہیں، بے وفائی نہ دکھائیں تو بھی ایک وقت ہوتا ہے کہ وہ انہوں نے جانا ہی جانا ہے۔ کوئی جاب ہوتی ہے، کوئی مال ہوتا ہے، اتنی محبت ہوتی ہے اس کے ساتھ، اور وہ ختم ہو جاتا ہے۔ بس یہی چیزیں ہیں۔ وہ ایکٹیویٹی جو ہمیں بہت پسند ہوتی ہے، جس کے پیچھے ہم اپنی نمازوں کو لیٹ کر ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کو کچھ چیزیں بہت پسند ہوتی ہیں نا، کچھ لوگوں کو اسپورٹس کا بہت کریز ہوتا ہے، کچھ کو کرکٹ دیکھنے کا بہت شوق ہوتا ہے، کچھ کو میڈیا پہ کچھ ایسا کرنے کا، کچھ کو آج کل کے دور کے فتنوں میں بچوں کو گیمز گیمز ہر وقت، ہر کسی کو دیکھے گیمز، اور یہ جو موبائل کا نشہ ہے، کوئی کسی طرح اس کو یوز کر رہا ہے، کوئی کسی طرح یوز کر رہا ہے، سب کچھ ختم ہو جانا ہے۔ تو عقل مند ہے وہ جس کی محبت اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہو۔ حسین بن مالک سے دریافت کیا گیا کہ محبت اور چاہت کی علامت کیا ہے؟ فرمایا، محبوب کی چاہت پر اپنے دل کی پسندیدہ یا مرغوب ترین چیز کو قربان کر دینا، یہ محبت کی علامت ہے۔ سوچیں جو آپ کو سب سے زیادہ پسند ہے، کوئی چیز ہے، کوئی انسان ہے، کوئی ایسی چیز ہے جس میں آپ کو بہت مزہ آتا ہے، جس میں وقت گزارتے ہوئے آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا، وقت کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ کیا یعنی انسان سوچتا جائے اور دیکھتا جائے، سمجھتا جائے، عقل رکھتے ہوئے کام کرے، تو وہ رب تعالیٰ کی محبت تک ضرور پہنچتا ہے۔ آپ دیکھیں دنیا کی محبتیں کیسی ہوتی ہیں، جس سے محبت ہوتی ہے اس کا نام آتے ہی دل کی دھڑکن تیز ہونے لگتی ہے، اس سے ملاقات کا ہی احساس خوشی دیتا ہے، اور ملاقات ہو جائے تو وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ وہ لمحات کتنے امپورٹنٹ ہوتے ہیں، انسان بعد میں ان کو بار بار یاد کرتا ہے، باقی سب کچھ بھول جاتا ہے۔ لوگوں کو سنا یہ تو اس کو دیکھ کے سارا کچھ ہی بھول جاتی ہے، یہ تو اس کو فلاں ایکٹیویٹی فلاں کام کرتے ہوئے اس کو تو کسی اور چیز کا ہوش ہی نہیں رہتا۔ ہم؟ وہ پرانی دوستیں ملی ہیں تو کچھ کھانے پینے کا نہیں پتا، پھر کیا ہوتا ہے، نیند بھی کم ہو جاتی ہے، راتیں جاگنی ہیں، اکٹھے گزارنا کر۔ رب تعالیٰ سے محبت ہوگی تو اس کے لیے نماز پڑھنا بھی آسان ہوگا، صبح اٹھنا بھی آسان ہوگا، اس کے ساتھ وقت گزارتے ہوئے احساس بھی نہیں ہوگا اتنا وقت لگ گیا، باقی سب کچھ بھولنے لگے گا۔ یہاں پر خود کو چیک کرنا ہے، کیا مجھے واقعی اللہ تعالیٰ سے محبت ہے؟ کیسے پتہ چلے گا؟ اس کا ذکر زبان پر ہوتا ہے جس سے محبت ہوتی ہے۔ کیا میری زبان پر اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے ہر وقت؟ اچھا، ماں سے آپ بات کریں نا، تو ماں کی آدھی سے زیادہ 50% سے زیادہ باتیں اپنے بچے سے متعلق ہوتی، یہ ہوا پھر اس نے یہ کیا، پھر اب یہ کرنے لگ گیا ہے۔ چھوٹا بچہ ہوتا ہے تو پتہ ہے اب یہ کھانے لگ گیا ہے، اب یہ بیٹھنے لگ گیا ہے، اب یہ اس طرح کر کے کرتا ہے، اب یہ اشارہ کرنے لگ گیا ہے، تھوڑا بڑا ہوتا ہے اس طرح سے بات کرتا ہے، فلاں چیز کرتا ہے۔ ماں سے آپ وہی باتیں سنیں گے کیونکہ اس کو اپنے بچے سے محبت ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ کسی اور سے آپ بات کریں جو اس کو جس سے محبت ہے، وہ اسی کا ذکر بار 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 چھیڑے گا۔ کیا میری زبان پر، میں کسی سے ملتی ہوں، ملاقات کے لیے جاتی ہوں، کوئی آتا ہے، کیا میرے ایسی محفلیں تو نہیں ہوتی کہ ان میں ساری پوری مجلس گزر جاتی ہے اور اللہ کا کہیں پہ نام ہی نہیں ہوتا، ذکر ہی نہیں ہوتا؟ ابراہیم بن جنید کا قول ہے، فرماتے ہیں
عابدوں اور زاہدوں میں سے بعض لوگ کہا کرتے ہیں کہ اللہ کے سچے اور پکے عاشق زادوں یعنی اللہ سے محبت کرنے والوں کی عادتوں میں سے ایک عادت یہ بھی ہے کہ وہ دن رات کے ہر لمحے میں دل اور زبان سے باکثرت اللہ کا ذکر کیا کرتے ہیں۔ اگر زبان ذکر کرتے کرتے تھک جاتی ہے تو ان کا قلب یعنی ان کا دل بہرحال ذکر و فکر میں مشغول رہتا ہے، اور قلب کا ذکر بندے کے لیے زبان کے ذکر سے زیادہ مؤثر اور سود مند ہے۔ اور مالک بن دینار فرماتے ہیں اللہ سے محبت اور تعلق کی علامت اس کے ذکر پر مداومت ہے، یعنی اس کا ذکر مسلسل کرتے رہنا ہے، کیونکہ جو شخص جس سے محبت کرتا ہے اس کا ذکر اس کی زبان سے جاری رہتا ہے، ہر وقت وہ اسی کا ذکر کرتا رہتا ہے۔ چیک یور سیلف، کتنا اللہ کا ذکر ہے۔ پھر اس کے کلام سے محبت ہوتی ہے۔ لوگ سینٹینسز وہ کوٹ کرے ہوتے ہیں، فلاں یہ کا، لوگوں کو ایکٹر سے محبت ہوتی ہے، کرکٹر سے، سپورٹس کے ڈفرینٹ سے، آج کل اور نئے نئے ہیرو نئے نئے ہیں، ان سے محبتیں رکھے بیٹھے ہوتے ہیں۔ پھر ان کا کچھ بھی کہا، کوئی بھی ان کا انٹرویو آیا، کچھ بھی انہوں نے کوئی بھی بات کی، سوشل میڈیا پہ آئی، فوراً لوگ چیک کرتے ہیں، فوراً جانتے ہیں اچھا اس نے یہ کہا ہے، اور اس کو ویسے ہی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو کیا مجھے اللہ کے کلام سے محبت ہے حقیقتاً؟ کیا واقعی اس کو پڑھنا، اس سے محبت کرنا؟ اللہ کی کتاب مجھے عزیز ہے۔ عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، فرماتے ہیں جو اس بات کی جانچ پڑتال کرنا چاہے یعنی چیک کرنا چاہے کہ آیا وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے یا نہیں، تو اس کو چاہیے کہ اپنے نفس کو کتاب اللہ کی کسوٹی پر رکھ کر پرکھے، یعنی اللہ کی کتاب کے ساتھ خود کو چیک کرے۔ اگر اس کا نفس، اس کی اپنی ذات قرآن کریم کی محبت سے سرشار ہے، قرآن کی آواز کہیں سے آتی ہے فوراً کان کھڑے ہو جاتے ہیں، فوراً دھیان ادھر جاتا ہے، قرآن پڑھتے ہوئے مزہ آتا ہے، تو گویا کہ وہ بھی اللہ کی محبت کے دعوے میں سچا اور کھرا ہے۔ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ اور سفیان بن عینیہ کا فرمان ہے، کہتے ہیں جس شخص نے قرآن کریم سے محبت کا رشتہ جوڑ لیا، گویا کہ اس کی محبت اللہ سے پکی ہو گئی۔ پھر نیک اعمال پر سستی پر حسرت کا اظہار ہوتا ہے، حسرت کرتا ہے، پہاڑ جتنا بوجھ لگتا ہے اگر کوئی نیک اعمال میں سستی ہو جائے، کچھ چھوٹ جائے، فکر ہوتی ہے کیوں مجھ سے ہوا، کیوں میری فجر کی نماز مس ہوئی، کیوں میرا روٹین کا جو میں قرآن پڑھا کرتی تھی ویسا نہیں پڑھا جا رہا، کیوں میں تہجد کے لیے اٹھا کرتی تھی نہیں اٹھا جا رہا، کیوں میں فلاں چیز کرتی تھی اور اب مجھ سے نہیں ہو رہی ہے۔ اور اس کے میں نے شروع میں بات کی تھی کہ بعض دفعہ انسان سے کچھ ایسی غلطی، کچھ ایسا گناہ ہو رہا ہوتا ہے جس کی بنا پر اس کو نیکیوں کی توفیق نہیں مل رہی، تو کثرت سے استغفار بھی کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے اور ہمارے لیے نیکیوں کے دروازے کھولے جس کے ذریعے سے ہم اللہ کی محبت حاصل کر سکیں۔ اور خاص طور پہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ہونا اللہ تعالیٰ سے محبت کی علامت ہے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی، کہہ دیجئے اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو کیا کرو، اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو کیا کرو، میری پیروی کرو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، ان کی اطاعت کرنا، گویا اللہ تعالیٰ کی اطاعت، اس سے محبت کرنا ہے، اس کی محبت حاصل ہوگی۔ تو یہ محبت تو دلوں کا کنیکشن ہے۔ آپ دیکھیں جان دینا، وقت دینا، اپنی صلاحیتیں دینا، یہ صرف اللہ کے لیے ہی ہے، یہ اس کے لیے ہی زیب دیتا ہے، کیونکہ وہ ہمیں جانتا ہے، وہ ہماری ضروریات کو جانتا ہے، وہ ہمیں سب کچھ دے رہا ہے، وہ پورا کر رہا ہے۔ پھر میں اس کی بنائی ہوئی اور اس کی دی ہوئی چیزوں میں کھو جاؤں، کتنی زیادہ میرا یعنی یہ بیہیویئر کتنا میچور سا ہوگا نا۔ ہر چیز عارضی ہے، سب کچھ ختم ہو جانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی محبت عبادت بھی ہے، ضرورت بھی ہے، اور غیر اللہ کی محبت شرک ہے اور نقصان دہ ہے۔ اس سے خود کو نکالنا ہے، اس سے خود کو بچانا ہے۔ ایک تو عبد القادر جیلانی کا قول بہت مشہور ہے،
اور دوسرا ایک آیت جو کہ بہت اہم ہے. یہ 2 چیزیں رہتی ہیں. اور غور و فکر سے متعلق جو میں نے آپ سے کوسچنس کیے تھے اس پر بھی بات رہتی ہے. انشاءاللہ عید کے بعد جب ہم سٹارٹ کریں گے تو ہم اگلی آیات کی جب تجوید و ترجمہ کریں گے تو اس کے ساتھ یہ جو ہماری تھوڑی سی چیزیں رہ گئی ہیں ان کو انشاءاللہ مکمل کریں گے اور تھوڑا سا اور غور و فکر بھی کر لیں گے کہ ہم نے رب تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کے لیے کیا کیا. اچھا یاد رکھیں یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کے لیے مجھے کوشش اور محنت کرنی ہوگی. یہ ڈفرینس ہے. دنیا کی محبت نے آٹومیٹیکلی خود بخود ہی آتی جاتی ہے میرے اندر، مجھے پتہ ہی نہیں چلتا. اللہ کی محبت مجھے ڈالنی ہی ہوگی، مجھے اس کے لیے اسٹرگل کرنا پڑے گا، کوشش کرنی پڑے گی. وہ ایک سلف صالح کے بارے میں آتا ہے مجھے ان کا نام ابھی یاد نہیں ہے. وہ کہتے ہیں 20 سال میں نے نماز کو پڑھنے، اس کو ایک دل جوئی کے ساتھ، پوری خوش و خضوع کے ساتھ، پورے دھیان کے ساتھ پڑھنے کی پریکٹس کی. 20 سال، 20 سال. ہم 20 دن بھی کوئی نیکی کا کام کرتے ہوئے اس پر جمتے نہیں اور تھک جاتے اور کہتے نہیں میں مجھ سے نہیں ہوتا. 20 سال میں نے نماز پر مداومت کی، یعنی اس میں خشوع و خضوع وہ سب کچھ پیدا کرنے کے لیے اس کے لیے کوشش کی، اور پھر اگلے 20 سال میں نے اس کا لطف اٹھایا، اس کو انجوائے کیا. تو اللہ سے محبت کے لیے مجھے کوشش کرنی ہوگی، مجھے قدم بڑھانا ہوگا، تب رب تعالیٰ کی مدد آئے گی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، ہمیں کرنے والا بنائے، اور حقیقتاً ہماری زندگی میں اللہ تعالیٰ کی محبت باقی تمام محبتوں سے بڑھ کر ہو. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ جو ایمان والے ہیں وہ صرف اللہ سے محبت کرتے ہیں، بلکہ کیا کہا؟ محبت میں اللہ سے شدید ہوتے ہیں. جو ان کی محبتیں بہت ساری ہیں نا، یہ فطرت ہے انسان کی، وہ محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ اس کے سارے کام. ماں محبت نہ کرتی ہو بچوں سے، وہ رات کو ان کے لیے جاگ نہیں سکتی، کھانے نہیں بنا سکتی، کام نہیں کر سکتی. ہسبینڈ وائف کی، اس کے علاوہ اور چیزوں کی، جاب کریں، کام کریں، محبتوں سے منع نہیں کیا گیا. جو کام کر رہے ہیں اس میں دل نہیں لگا ہوا، وہ پسند نہیں ہے تو وہ کام، وہ جاب، وہ چیز بھی نہیں کی جاتی ہے. گھر میں وہ پسند نہیں ہے تو اس کو ویسے صاف بھی نہیں رکھا جائے گا، وہ اور چیزیں نہیں ہوں گی. ساری چیزوں کی محبتوں کی اجازت ہے، لیکن سب سے شدید اور سب سے اوپر اللہ کی محبت ہونی چاہیے. یہی اصل معیار ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی محبت دے. ہمیں دعائیں بھی سکھائی گئی ہیں، حدیث میں دعائیں ملتی ہیں، اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک. اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں اور اس شخص کی محبت جو تجھ سے محبت کرتا ہے. والعمل الذی یقربنی الی حبک، اور ایسے عمل کی جو کہ مجھے تیری محبت کے قریب کر دے. اور اسی طرح اور بھی بہت ساری انشاءاللہ ان کو بھی شیئر کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی محبت نصیب فرمائے، اور جو کچھ ہم نے سنا ہے، جو نیتیں کی ہیں، اور خاص طور پہ آج کے دن، کل کے دن تو بہت اہم ہے، ان میں اللہ کی محبت حاصل کرنے کی اور کوشش کرنی ہے. جو کچھ آج سمجھ آیا، جو اس میں آپ نے سیکھا، جو لائن آپ کو اچھی لگی، جو آپ کو لگا کہ اچھا یہ واقعی اس نے کلک کیا مجھے، اس کو ضرور شیئر کریں. ذوالحجہ کے اعتبار سے ہم نے لاسٹ ٹائم بات کی تھی. الحمدللہ ذوالحجہ کے دن چل رہے ہیں آج کل. پریکٹیکل ٹپس کیسے، کیا آپ نے کوشش کی، کیا آپ عبادات کر رہے ہیں، ان کو بھی ضرور شیئر کریں. میں صرف ایک چیز آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہوئے اینڈ کروں گی کہ میں نے اس دفعہ یہ کوشش کی کہ ذوالحجہ میں بس اپنے لیے ٹارگٹ ہے کہ کیا ہوتا ہے جب فون آن ہوتا ہے تو کوئی میلز آئی ہوئی ہیں تھوڑی سی، وہ اس میں کوئی انفارمیشن آئی ہوئی ہے، کوئی آرٹیکل آیا ہوا ہے، کچھ وہ کھولا، یوٹیوب کھولا تو اس میں کوئی لیکچر، کوئی کچھ، کوئی تھوڑی بہت باتیں ہیں وہ دیکھنی، کھولنی، ان میں ٹائم لگ گیا. آج کل شاپنگ والی بہت ساری ایپس ہوتی ہیں، انسان آن لائن شاپنگ کرتا ہے تو وہ کھولتا ہے فون تو کبھی کوئی چیز دیکھ لی کہیں پر، کبھی کچھ دیکھ لیا، یا واٹس ایپ کے میسیجز ہیں ان میں کچھ آیا ہوا ہے لمبا چوڑا، وہ دیکھ لیا. ان سب کا بائیکاٹ کیا. میں نے سوچا کہ میں نے جب بھی اب بیٹھنا ہے نا تو قرآن کھولنا ہے. اور یہ میری ان دنوں کی پریکٹس ہے کہ جب بھی میں بیٹھوں گی تو قرآن الحمدللہ موبائل میں ہے، تو کانشیسلی یہ کرنا ہے کہ جب بھی بیٹھنا ہے، جس طرح میں اپنی میری 6 منتھ کی جو بیٹی ہے ماشاءاللہ اس کو فیڈ کرانا ہوتا ہے، تو جب بھی اس کو فیڈ کرانے کے لیے بیٹھوں تو میں نے جب موبائل پکڑنا ہے تو اس میں قرآن کھولنا ہے، اور قرآن کی جتنی آیات اس وقت پڑھ سکوں. پھر کچھ کر کے اگر میں نے بیٹھنا ہے تو میں نے وہ قرآن کھولنا ہے. دوسری چیزوں کو میں نے جتنا اوائڈ کر سکتی ہوں وہ کرنا ہے.
تو इस चीज़ ने मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा दिया। और इसी तरह बाकी और नेक अमाल की कोशिश करनी है। तो जो अमल कर रहा है, जो कोशिश कर रहा है, जैसे स्ट्रगल कर रहा है, उसको ज़रूर शेयर करें ताकि जो बाकी लोग हैं वो भी उससे फ़ायदा उठाएँ और उनको भी आइडियाज़ आएँ और वो भी वो करने की कोशिश करें। मसलन तस्बीहात की आपने अपनी रूटीन कैसे बनाई हुई है, किस वक़्त करते हैं, कैसे टाइम मैनेज करते हैं क्योंकि हम ख़वातीन ऐसी हैं कि हम यानी हम जब इतनी मसरूफ़ियत में होते हैं ना, पूरा दिन हमारी इतनी ज़िम्मेदारियाँ, इतने काम होते हैं, अब सफाई करनी है, अब बच्चों को देखना है, अब ये करना है, वो करना है और बहुत कुछ सोचा होता है और फिर आखिर में हम बहुत डिसअपॉइंट हो रहे होते हैं कि मैंने इतना कुछ करना चाहा था, मुझसे कुछ भी नहीं हो रहा है। तो उसके लिए थोड़ा-सा एक-दूसरे को मोटिवेट करें, ज़रूर मैसेज करें ग्रुप में, आप किस तरह क्या कर रहे हैं, क्या कोशिश कर रहे हैं और अल्लाह करे कि हम एक-दूसरे से सीख कर और अच्छी तरह इन दिनों को गुज़ार सकें। अल्लाह ताला हम सब से हमारी कोशिशों को कबूल करे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। टाइम हमारा ज़्यादा हो गया है। तिलावत इसकी ज़रूर खुद से सुन लीजिएगा क्योंकि जो आयत पढ़ी हैं उनकी तिलावत सुनना फिर और ज़्यादा असर रखता है। अल्लाह ताला हम सब से कबूल करे। वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लाल्लज़ीना आमनू व अमिलुस स्वालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।